رہنما مسلم لیگ نون ازما بخاری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ازما صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ بے شک آج آپ کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ نواز شریف کو ایک عدالت نے بڑا ریلیف دیا ہے، آج وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہوئے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ، اللہ پاک کا بہت بہت کرم اور احسان ہے جی، لیکن ریلیف نہیں دیا ہے، عدالت نے انصاف دیا ہے میاں نواز شریف کو، اور وہ انصاف دیا ہے جس کو دیتے دیتے 4 سال گزر گئے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے گئے تھے، جن کے اوپر جو خاص طور پہ ایون فیلڈ کے حوالے سے اگر بات کروں تو مریم نواز شریف صاحبہ کو میرٹ کے اوپر بریت ملی تھی عمران خان کے دور حکومت کے اندر، اور اس وقت بھی اپیل کے اندر جو ہے وہ کیلیبری فونٹ ہو یا قطری خط ہو، جس کے اوپر میاں صاحب کی، ان کی فیملی کی، خاص طور پر مریم نواز کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی رہی، میڈیا ٹرائل بھی کیا جاتا رہا، اور ریکارڈ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کچھ اور تھیں۔ رابرٹ ہیڈلے جو ایکسپرٹ تھے، انہوں نے، اور پروسیکیوشن کے جو ہے وہ وٹنس تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی گواہی کے اندر کہ یہ فونٹ جو ہے یہ 2005 میں موجود تھا، اور اس کے بعد جو قطری فیملی ہے ان کی ریکویسٹ موجود تھی کہ ہمارا جو گواہی ہے وہ آپ ویڈیو لنک پہ لے لیں، لیکن اس وقت چونکہ پروگرام یہی تھا کہ کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف میاں صاحب کو جو ہے وہ ملنے نہیں دینا، اور یہ اثاثہ جو ہے یہ کبھی بھی میاں صاحب کے نام پہ نہیں تھا۔ ایون فیلڈ جو ہے یہ اس کے اوپر جب یہ آمدن سے زائد اثاثے کا کیس بنایا گیا، اس بھی پورے 2 کیس جو میاں صاحب کے اوپر بنائے گئے، العزیزیہ ہو یا یہ، اس کے اوپر کہیں پر بھی کرپشن کا نہ کوئی الزام ہے، نہ کوئی کرپشن کا کیس جو ہے بنایا گیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنایا گیا، جس کے اوپر پرسوں چیف جسٹس جو ہے عامر فاروق صاحب، انہوں نے یہ آبزرو بھی کیا اور کہا بھی، انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندہ جو ہے اگر اس نے کرپشن نہیں کی تو آمدن سے زائد اثاثے کا کیس بن ہی نہیں سکتا۔ چارج ہی غلط فریم کیا گیا تھا، ایک ضمنی ریفرنس لایا گیا، ہر طرح کی کوشش کی گئی کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ اس کیس کے اندر انوالو کیا جائے، لیکن ریکارڈ کے اوپر چیزیں کچھ اور تھیں، بٹ اس وقت ظاہر ہے اس وقت معاملات کچھ اور طرح چل رہے تھے۔ پروجیکٹ عمران خان کے لیے میاں صاحب کو جو ہے وہ سیاسی رستے سے ہٹانا ضروری تھا، تو یہ ہوا۔ تو آج یہ انصاف ملا ہے میاں صاحب کو اس کیس کے اندر جس کیس کے اندر ان کا بہت نقصان ہوا ہے۔ انہی کیسز کے وجہ سے جو ہے ان کو جیلوں میں بھی رہنا پڑا، ان کے ذاتی بہت سارے نقصانات ہوئے۔ جی ازما ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ ہیں عمران شفیق صاحب، ماہر قانون ہیں، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے، قانونی حیثیت سے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ریفرنس جو بنا تھا، اور اس ریفرنس میں جو نیب کے بنیادی ثبوت تھے ان میں نواز شریف صاحب کی اپنی ہی تقاریر تھیں جن کو بنیاد بنایا گیا تھا، اور ان کی بنیاد پر کیس بنا دیا گیا۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی تقاریر کی بنیاد پر اور ان کی کنٹراڈکشنز کی بنیاد پر کوئی کیس بنایا جائے اور یا کسی کو سزا دی جائے یا اس کو نااہل کیا جائے۔ آج کا جو فیصلہ ہے، میں تو بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آصف سعید کھوسہ صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے اور اس پاناما بینچ کی ہیئرنگ کر رہے تھے، ان کے لیے، ثاقب نثار صاحب کے لیے، اور یہ ان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ جب کیسز بنائے، پاناما کیسز کی ہیئرنگ کی، اور ان ہیئرنگ کی بنیاد پر ایک پوری جے آئی ٹی بنائی، اور جے آئی ٹی نے پھر اس کو پورا ایک پوری عمارت تشکیل دی کہ یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نیب کا بنا ہوا کیس ہے، نہ یہ کیس نیب نے بنایا تھا۔ نیب کو تو اس وقت کے چیئرمین جو تھے نیب کے، انہوں نے اس کیس کو چلانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے تو بلکہ آصف سعید کھوسہ صاحب تو اس حد تک گئے کہ ہم ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے یہ کیسز، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ وہ کیس ہیں جن میں مانیٹرنگ جج بھی تھے، تو بنیادی طور پر یہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو اس وقت کی تھی، اس کے ججز تھے، یہ ان کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے ایک کیس کو پوری اس کی عمارت بنائی، اس کو مختلف تقاریر کی بنیاد پر پوری ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا پورا عمل شروع ہوا، اور انہوں نے اداروں کو بھی جے آئی ٹی کے ذریعے تمام اداروں کو اس میں ملوث کیا، اور پھر سب نے مل کر اس کیس کا کھوج لگایا، اور آخر میں سے اس میں سے وہ ہم کہا کرتے تھے، محاورہ بچپن میں دوسرے کے سنایا کرتے ہیں، بڑا مشہور کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔
تو یہ اس وقت بھی اقامہ کی بنیاد پر انہیں نااہل کیا گیا اور پھر اس کے بعد پورے کیس میں بھی کچھ نہیں نکلا. تو اور یہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی جہاں سے میاں صاحب کو ضمانت بھی نہیں مل رہی تھی اور جہاں سے اس کیس میں پورے انداز میں یعنی وہ کوئی بھی پٹیشن ہائی کورٹ میں لے کر جاتے تھے تو ان کی پٹیشن ڈسمس ہو جایا کرتی تھی. تو عدالتوں کو یہ کیس جو ہے وہ عدالتوں کے لیے اپنے احتساب کرنے کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے. صحیح.